اگر آپ توجہ کریں تو تھوڑی دیر گفتگو اور ہو جائے، اس کے بعد تو صلاۃ و سلام انشاءاللہ ہوگا، یہی تقریر ہے آخری، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے، سلام پڑھ لیا جائے گا، تھوڑی دیر کی بات اور ہے، لیکن یہ باتیں بار بار نہیں ہوتی ہیں۔ اور آج یہ بھی معاملہ ہے کہ تقریریں ہم لوگ سنتے زیادہ ہیں اور عملی میدان سے بالکل کوسوں دور ہیں۔ اب تو مولانا صاحب بالکل یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس میدان میں بھی میں تو یہ کہوں گا کھلم کھلا میں اپنی تقریروں میں اب یہ کہہ رہا ہوں، بالکل کسی سے کوئی بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ جو طے کرتے ہیں نذرانہ انہیں قطعاً مت بلاؤ، بالکل مت بلاؤ۔ طے کرنے کے نام پر جو بھی کہے اسے بالکل لسٹ سے ختم کر دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے آپ چاہے جتنا بھی دے دو اس کو، وہ الگ میٹر ہے، لیکن طے کرنے والوں کو لسٹ سے بالکل نکال دو۔ کوئی کہتا ہے پہلے اکاؤنٹ میں ڈالو، کوئی کہتا ہے پہلے اتنے ڈالو کرائے کے تب آؤں گا۔ ارے قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم، ہمیں قرآن نے کیا تعلیم دی ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ مرد اپنے باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی جورو اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اور سارے لوگوں سے بھاگے گا۔ اس دن اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ طے کرنے والوں کو بلا کر خود بھی گناہگار ہوتے ہو، اور وہ بھی خبیث روزی لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ طے کرنے والا بھی لکھا جا رہا ہے، اور جو طے کر کے بلا رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، جو بالکل موٹے موٹے نذرانے طے کر کے آتے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ کیا اس وقت اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یاد ان لوگوں کو نہیں آتا؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہی ہے، بہار شریعت نہیں بلکہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بیان فرمایا، جو اشارتاً طے کرے یا کنایتاً طے کرے، جو کسی بھی اعتبار سے طے کرے، اس کی روزی خبیث ہے، اس کی روزی حرام ہے۔ وہ اپنے بچے کو جو لقمہ کھلا رہا ہے وہ جناب عالی حرام کا لقمہ کھلا رہا ہے۔ اب ذرا بتائیے، کوئی شاعر تو ایسا ہوتا ہے کہ 45,000 روپے اکاؤنٹ میں اس کے ڈالے جائیں، 60,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں، اور اس کے بعد کار کا نذرانہ الگ دیا جائے، اور اس کے بعد لفافہ الگ دیا جائے۔ اے شیخ پورہ کے عرس کرانے والے لوگ، اگر تم قوالوں کو بھی طے کر کے بلاتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مقرروں کے ساتھ خاص ہے بلکہ شاعروں کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ چاہے قوال ہو ان کو طے کر کے بلانا، اور اسی طریقے سے بلکہ مزامیر کے ساتھ قوالی سننا تو ناجائز ہے، اور علماء نے منع لکھا ہے، وہ الگ میٹر ہے، اس میں تو گناہگاری شامل ہے ہی، لیکن اور جو مقررین کرام کو طے کر کے بلایا جاتا ہے، میں حوالے کے ساتھ اور کسی سے بھی بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی رات ہوتی ہے، ہم قوم کے لیے پیغام دینے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا طے شدہ نذرانہ لے کر کے آتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ ہاں یہ قوم کی بات ہے، چاہے طے کرے نہ کرے، نہ طے کرے تو قوم بھی اسے زیادہ سے زیادہ نوازتی ہے اور دیتی نظر۔ جی یہ معاملہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اور ہاں جو بھی بڑے بڑے مقررین ہیں یا اچھی تقریریں کرنے والے ہیں ان سے یہ کہا نہ جائے کہ کتنا لوگے، بس تاریخ لے لی جائے، اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس کے بعد جیسا لفافہ بنے گا اس کو دے دیا جائے گا، بلکہ طے کرنے کا سسٹم ہی ختم کر دیا جائے۔ مجھ سے تو کچھ لوگوں نے کہا، میں نے پرسوں ایک جگہ تقریر کی اسی رد کے حوالے سے، بولا گیا تھا طے کرنے کی مذمت پر تقریر کرنا ہے، میں نے پورا آپریشن کر دیا، فل آپریشن کر دیا، کیسے آپریشن ہونا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا ہمارے اسٹاف میں سے، تم نہ کھاؤ گے نہ کھانے دو گے، اپنے آپ بھی یعنی ایسی باتیں کرتے ہو، ارے طے کرنے والوں کے خلاف تقریریں کیوں کرنے لگے؟ آپ اپنا دوسرے موضوع پر تقریریں کرو، لوگ ہمیں طے کر کے دیتے ہیں تو ہم کیا ان سے منع کریں؟ تو یہ میں نے کہا منع نہیں، بلکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے تقریر کرنے جاؤ گے، لوگ
لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ آپ کو خالی ہاتھ واپس آنے دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے جو آپ نے طے کیا ہے اس سے بھی زیادہ دے دیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ وبا بھی عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور ایک وبال بنا ہوا ہے یہ چیز معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے، رحم فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ انسان اپنا آخری وقت بھولتا چلا جا رہا ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں جب جان نکلتی ہے تو سب سے پہلے پاؤں کے انگوٹھے